الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس مجلس میں صابرین کا اجر اس عنوان کے تحت آپ کے سامنے چند ایک گزارشیں پیش کی جائیں گی۔ معزز ناظرین، اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر ہر ایک انسان کو بھیجا ہے اور بھیجنے کا ایک مقصد ہے، اور اس مقصد کے اندر یعنی مقصد اللہ رب العزت کی عبادت ہے۔ اور اس کے اندر جس طرح قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا کہ میں نے دنیا کو اس لیے بنایا، میں نے دنیا کے اندر زندگی اور موت یہ قانون اس لیے بنایا تاکہ میں آزماؤں کہ میرے بندوں میں سے کون سا ہے جو اچھا عمل کرتا ہے، جو مجھے راضی کرتا ہے، اور کون سا بندہ ہے جو میرا نافرمان ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات، کہ میں نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ میں آزماؤں کہ تم میں سے کون سا ہے بندہ ہے جو اچھے عمل کرتا ہے اور کون سا بندہ ہے جو برے عمل کرتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ رب العزت کی طرف سے آزمانے کے مختلف طریقے ہیں کہ بعض اوقات اللہ رب العزت کسی انسان کو مال و دولت کی کثرت دے دیتے ہیں، اور بعض اوقات کسی انسان کو اللہ رب العزت دنیا کا رزق جو ہے اس کو اوپر تنگ کر دیتے ہیں، دنیا کے اسباب اس کے لیے بہت کم کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اولاد کے لحاظ سے، مال و دولت کے لحاظ سے، دنیا کے اندر وسائل کے لحاظ سے اس کو کمی عطا فرما دیتے ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ میں اپنے اس بندے کو آزماؤں کہ ان میں سے کون سا بندہ ہے جو میرا جو ہے حکم سمجھ کے اس پہ صبر کرتا ہے۔ لیکن جو آدمی صبر کرتا ہے ان کے لیے اجر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پہ ارشاد فرمایا۔ دنیا کے اندر اللہ رب العزت کا قانون ہے کہ کوئی انسان ہمیشہ نہ خوش رہتا ہے اور کوئی انسان نہ ہمیشہ پریشان رہتا ہے، کبھی خوشی کبھی پریشانی، کبھی خوشی کبھی غم۔ اگلے حصے کے اندر یعنی زندگی کے جوانی کے اندر اگر خوشی ہے تو بڑھاپے کے اندر پریشانی، اگر جوانی کے اندر پریشانی تو بڑھاپے کے اندر خوشی۔ تو یہ تمام اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش کی گھڑی ہے۔ اگر مال و دولت کا وافر مقدار ملے ہے تب بھی آزمائش، اگر مال و دولت کی کمی ہے تب بھی آزمائش، لیکن آزمائش کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ اللہ رب العزت دیکھ لے کہ اگر اللہ رب العزت کی طرف سے انسانوں کو کوئی نعمتیں ملی ہیں تو ان کو چاہیے کہ شکر ادا کریں، سجدہ شکر ادا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے فلاں نعمتوں سے ہمیں نوازا۔ اور جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر نعمتیں بہت کم دی ہیں تو ان کو اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش ہے تاکہ اللہ رب العزت دیکھ لیں کہ ایسا بندہ میرا حکم سمجھ کے صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تو قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے تقریباً علماء کرام نے لکھا 90 مقامات ایسے ہیں جہاں پہ اللہ رب العزت نے صابرین کے اجر کو بیان فرمایا۔ صابرین یعنی ان لوگوں کے لیے اجر ہے کہ جن لوگوں نے اللہ رب العزت کی طرف سے جو آزمائش آئی ہے، تکلیف آئی ہے، مصیبت آئی ہے، اس پہ صبر کیا۔ قرآن مجید کے اندر ایک آیت ہے، اس کا چھوٹا سا حصہ من یعمل سوءا یجزا بہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر برائی تھوڑی سی بھی انسان کرتا ہے تو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی آدمی تھوڑی سی بھی برائی کرتا ہے تو اس کا بھی انسان کو بدلہ دینا پڑے گا، تو پھر تو ہر ایک انسان جو ہے ہلاکت کی طرف چلا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابوبکر صدیق پریشان نہ ہو، کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے تو اللہ رب العزت بیماری کی وجہ سے اس کو جو ہے اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے تو وہاں دیکھا وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپ کپا رہے تھے بخار کی وجہ سے، سخت بخار۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر ہے؟ تو اس نے عرض کیا صلی اللہ علیہ وسلم بخار کا ستیہ ناس ہو کہ بخار میرے اوپر آیا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے الفاظ نہ کہو، بلکہ اللہ رب العزت کو حکم سمجھ کے صبر کرو تو اس کا اجر اللہ رب العزت یہ عطا فرمائیں گے کہ تیرے جتنے گناہ ہیں اللہ رب العزت معاف فرما دے۔ حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر انسان کے پاؤں کے اندر کوئی کانٹا بھی چبھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اجر انسان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت جو ہے اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ اور ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے یہ بھی ایک قسم کی تکلیف ہے، لہذا اس کا بھی اجر اللہ رب العزت عطا فرمائے۔
ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض اوقات اللہ رب العزت کسی انسان کے درجات کو بلند فرما دیتے ہیں اس انداز کے ساتھ کہ اللہ رب العزت نے اس کے لیے درجات کی بلندی لکھ دی کہ اس کو فلاں درجہ ملے گا، اس کے درجات کو بلند لکھ دیا، لیکن عمل کی وجہ سے وہ ان درجات تک نہیں پہنچ سکتا، تو اللہ رب العزت اس کو آزماتے ہیں، کوئی تکلیف دے دیتے ہیں، کوئی پریشانی دے دیتے ہیں، کوئی دکھ دے دیتے ہیں تاکہ میں اپنے اس بندے کو آزماؤں، پھر وہ آدمی اس پہ صبر کرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کو بلندی درجات سے نوازتا ہے۔ تو اس لیے ہماری زندگی کے اندر نہ سدا خوشی رہنی ہے نہ سدا پریشانی رہنی ہے، یہ اللہ رب العزت کا قانون ہے کہ کبھی خوشی کبھی پریشانی، خوشی ملی وہ بھی آ گئی، پریشانی ملی وہ بھی آ گئی، یہ دنیا ہے، دنیا کا نظام ایسے چلے گا، کبھی اگلے حصے کے اندر خوشی تو پچھلے حصے کے اندر پریشانی، یعنی زندگی کے پچھلے حصے کے اندر پریشانی تو اگلے حصے کے اندر خوشی، یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے۔ اور خوشی بھی ہمیشہ نہیں رہنی، پریشانی بھی ہمیشہ نہیں رہنی، خوشی ملی ہے تو اس کو سجدہ شکر ادا کرو، اگر پریشانی ملی ہے تو اس پہ کیا کرو، صبر کرو۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کہ صبر کرنے والے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے خوشخبری ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، تو ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو اس کے اوپر صبر کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی چیز ضائع ہو جائے، کوئی عزیز دنیا سے چلا جائے تو یہ دعا جو انسان پڑھتا اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، تو اللہ رب العزت اس کا نعم البدل اس سے اچھی چیز کے طور پہ عطا فرماتا ہے۔ اور یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اوپر پریکٹیکل کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ ہم نے اس حدیث کے اوپر عمل کیا، اللہ رب العزت نے ہمیں نعم البدل کے طور پر بہت اچھی چیزیں عطا فرمائی، کیونکہ اللہ رب العزت کا فضل ہے۔ تو اس لیے انا للہ و انا الیہ راجعون کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ کوئی مصیبت میرے اوپر آئی ہے، کوئی آزمائش آئی ہے، اللہ تیرا حکم ہے لہٰذا میں اس کے اوپر صبر کرتا ہوں، تیری رضا کے اوپر راضی ہوں۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین، اے اللہ میری نماز، میری قربان، میری زندگی، میرا دنیا سے چلا جانا تیرے حکم کے مطابق ہوگا۔ گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زبان سے اعلان کیا تھا کہ میرا ہر ایک عمل تیرے حکم کے مطابق ہوگا۔ اگر ہم میں سے ہر ایک انسان بھی اسی پہ عمل کرے، یہی اعلان کرے اے اللہ میں تمام اعمال جتنے بھی اعمال کروں گا تیرے حکم کے مطابق، تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوں گے، تو پھر اللہ رب العزت ہماری زندگیوں کے اندر بھی اسی طرح نورانیت ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ تو اس لیے صابرین، صبر کے علماء اکرام دو معنی بیان فرمائے ہیں، ایک معنی رکنا اور دوسرا معنی علماء اکرام نے لکھا ہے جم جانا۔ اور یہاں صابرین سے مراد صدمہ اولا کے وقت صبر کرنا، کہ مثال کے طور پہ ابھی کوئی چیز فوراً انسان سے ضائع ہو گئی، ختم ہو گئی، کوئی عزیز انسان کا دنیا سے چلا گیا، اس کے اوپر فوراً صبر کر۔ اور صبر کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کی آنکھوں سے آنسو بھی نہ آئے، مثال کے طور پہ کوئی عزیز دنیا سے چلا گیا اور یہ آنسو کا آ جانا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت ہے۔ منہ متھا پیٹنا یا اس قسم کا گریبان وغیرہ اس طرح کے انداز کے ساتھ اپنانا، اس سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا آنکھوں سے آنسو کا آ جانا یہ رحمت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کا جب انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آئے، تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو آ گئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ایک اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت ہے، یہ ایک محبت کی علامت ہے کہ فلاں عزیز یعنی جو آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے ساتھ محبت کی علامت ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ انسان کی آنکھوں سے آنسو آ جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ آنکھوں سے آنسو کا آ جانا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت ہوتی ہے، لیکن گریبان پھاڑنا اور بویلا کرنا، منہ متھا پیٹنا یہ غلط ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی آزمائش ہے اس کے اوپر صبر کرنا۔ صبر کو علماء کرام نے دو معنی بیان فرمائے ہیں، ایک معنی جم جانا اور ایک معنی رکنا۔ جم جانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی آزمائش آئی ہے، کوئی مصیبت آئی ہے، پریشانی آئی ہے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے جتنے احکامات ہیں اس کے اوپر استقامت اختیار کرنا کہ اللہ رب العزت نے نماز حکم فرمایا ہے تو لہٰذا نماز کے اوپر استقامت اختیار کرتے ہوئے ادا کرتے رہنا، اور مصیبت کے وقت جو اللہ رب العزت کی طرف سے جو حکم ملا ہے
اس کے اوپر عمل کرنا، لوگوں کی باتوں کو خاطر خواہ میں نہ لاتے ہوئے کہ لوگ کیا کہیں گے، فلاں معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر کیا چیزیں، ہمیں اس لوگوں کی ملامت سے بے پرواہ ہوتے ہوئے ان چیزوں پہ عمل کرنا۔ ایک چیز ہے جم جانا، یعنی استقامت علی الدین، کہ مصیبت آئی ہے، پریشانی آئی ہے تو اس کے اوپر صبر کرنا۔ اور دوسرا معنی رکنا، علماء کرام نے اس کا مطلب یہ لکھا ہے، کوئی مصیبت آئی ہے، پریشانی آئی ہے تو اللہ رب العزت کی نافرمانی سے رکنا، شرک سے، مثلا بدعات سے، رسومات سے، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی مثلا کوئی عزیز دنیا سے چلا گیا اور یہ یعنی ایسے الفاظ کہنا جو یعنی کہ مناسب نہیں ہیں، شریعت کے خلاف ہیں، تو ان جیسے الفاظ سے بچنا، ان چیزوں سے بچنا، یہ صبر ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے رکنا، یعنی ہر اللہ رب العزت کی ہر اس عمل سے رکنا جس سے اللہ رب العزت کی نافرمانی صادر ہوتی ہے، کہ اللہ رب العزت نے اس چیز سے روکا ہے۔ تو یہ انسان کی طرف سے، اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کے لیے آزمائش ہوتی ہے کہ کبھی خوشی مل گئی، کبھی پریشانی مل گئی، کبھی مال و دولت مل گیا، کبھی جو ہے پریشانی آ گئی، کبھی اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش ہے۔ اللہ رب العزت کا جتنا کوئی انسان زیادہ قریبی ہوتا ہے اتنا زیادہ اللہ رب العزت اس انسان کو آزماتے ہیں۔ یہ ہماری پوری زندگی بھی امتحان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، یہ دنیا امتحان گاہ ہے اور آخرت جو ہے وہ انعام گاہ ہے۔ دنیا کے اندر جس انداز کے ساتھ ہم اس امتحان کے اندر تیاری کریں گے، اس انداز کے ساتھ اللہ رب العزت ہمیں انعامات سے نوازے گی۔ تو اس لیے اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑا ان لوگوں کے لیے اجر ہے جن لوگوں نے اللہ رب العزت کا حکم سمجھ کے اپنی زندگی کے اندر صبر کیا۔ کوئی عزیز دنیا سے چلا گیا، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، اس کے اوپر صبر کیا۔ ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعض و نصیحت فرماتے ہوئے صحابیات کو، یعنی عورتوں کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی کا کوئی عزیز یعنی اولاد میں سے نرینہ ہو، یعنی اولاد نرینہ ہو، مرد ہو، بچہ ہو یا بچی ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 بچے یا 3 بچیاں کسی انسان کی دنیا سے چلی گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن ان کے لیے جو ہے بخشش کا ذریعہ ہو جائے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر 2 بیٹیاں ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 کے لیے بھی یہی اجر ہے۔ اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے ارشاد فرمایا 2 کے متعلق، کہ کسی انسان کے بچپن کے عالم کے اندر اولاد میں سے خواہ وہ بچہ ہو یا بچی ہو 2 دنیا سے چلا گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کے لیے جو ہے ذخیرہ آخرت کرتے ہوئے اللہ رب العزت جو ہے ان کی بخشش کا ذریعہ بنا دیں گے۔ تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کا ایک بچہ یعنی خواہ بیٹی ہے یا بیٹا بچپن کے عالم کے اندر دنیا سے چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 1 کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ تو مقصد یہ ہے، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے 90 مقامات بیان فرمائے ہیں، وبشر الصابرین، صابرین کا اجر، ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ میری مدد و نصرت ہر وقت صابرین کے ساتھ ہوگی۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ رب العزت آخرت کے اندر بغیر حساب کا اجر عطا فرمائے۔ ولمن صبر وغفر، جو آدمی صبر کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کی رحمت سے امید رکھتے ہیں، یہ ہمت والے یعنی کہ ان لوگوں کے اندر ان کا شمار ہوگا جو ہمت والے ہیں، جو اللہ رب العزت کے محبوبین ہیں۔ تو قرآن مجید کے اندر مختلف انداز کے ساتھ 90 مقامات ارشاد فرمایا گیا، علماء کرام نے ارشاد فرمایا، اور ایک مقام پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو اللہ رب العزت سے مدد طلب کرو صبر اور صلاۃ کے ذریعے، نماز کے ذریعے۔ تو اس لیے صبر بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی صفت ہے، صبر کی بڑی فضیلت مختلف احادیث کے اندر وارد ہوئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقوال سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعمال سے اسی چیز کا اظہار فرمایا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اہل بیت نے اپنے اعمال سے بھی اسی چیز کی طرف ہمیں سبق دیا ہے کہ مصیبت ہے، پریشانی ہے تو اس کے اوپر صبر کرنا۔ جس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے اندر جا کے اپنا قبیلہ، اپنا خاندان ذبح کروا کے ہمیں سبق دیا کہ صبر کرنا، مصیبت پہ، پریشانی کے اوپر صبر کرنا، یہ آقا علیہ السلام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی سنت ہے، اور اللہ رب العزت کا حکم ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے بار بار ارشاد فرمایا، اور ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت والے دن جب اللہ رب العزت صابرین کو ان کے صبر کی وجہ سے درجات سے نوازیں گے، بلندی درجات عطا فرمائیں گے، تو لوگ کہیں گے کاش میرا پورا جسم جو ہے مصیبت کی وجہ سے مصیبت کے اندر گر جاتا ہے، یعنی میرا پورا جسم
جو ہے امتحان کے اندر شامل ہو جاتا، چھل نہیں ہو جاتا، اور میرے اوپر امتحانات بہت زیادہ ہوتے کہ دیکھو فلاں انسان کو صبر کی وجہ سے اتنے بلندی درجات میں ہو گئے، اتنے درجات میں تو بلند ہو گئے۔ تو اس لیے صبر کرنا بڑی اعلیٰ جو ہے وہ صفت ہے، بڑے لوگوں کا کام ہے، ہمت والے لوگوں کا کام ہے۔ لیکن ہمیں چاہیے، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے یعنی قرآن مجید کے پورے مطالعے سے اور احادیث رسول اللہ کے مطالعے سے ہمیں سبق یہی ملتا ہے کہ کوئی مصیبت آئے، پریشانی خواہ کسی بھی صورت کے اندر تو اس کے اوپر صبر کرنا، یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ صبر کرنا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، صبر کرنا اہل بیت کا طریقہ ہے، صحابہ اکرام کا طریقہ ہے، اور پھر اولیاء اللہ کا طریقہ ہے۔ قرآن مجید کا بھی خلاصہ یہی ہے، احادیث رسول کا بھی خلاصہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہماری زندگی کے اندر پوری زندگی امتحان گاہ ہے، کہ کبھی مصیبت، کبھی پریشانی، کبھی گھریلو لڑائی جھگڑا، کبھی بیر کا، کبھی اپنے کی وجہ سے، کبھی رشتہ داروں کی وجہ سے، کبھی جو ہے پڑوسیوں کی وجہ سے، تمام مختلف انداز کے ساتھ آزمائشیں آئیں گی، کیونکہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں نے موت اور حیات کو، زندگی اور موت کو اس لیے بنایا ہے، اس لیے پیدا کیا تھا کہ میں آزماؤں کہ کون سا بندہ ہے جو اچھے عمل کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ مصیبت یعنی مال و دولت بکثرت مل گئے پھر بھی اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش، اگر مال و دولت کم مل گیا پھر بھی اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش۔ تو مال و دولت کم ملے تو ہمیں اس کے اوپر صبر کرنا چاہیے، اولاد کم ملے پھر بھی صبر کرنا چاہیے، بیٹیاں ملے پھر بھی صبر، بیٹے ملے پھر بھی صبر، یعنی کہ مال و دولت گھٹ مل گیا پھر بھی صبر، ایک وقت کی روزی مل گئی دوسرے وقت کی نہ ملی پھر بھی صبر، کبھی پریشانی آ گئی پھر بھی صبر، کبھی زیادہ مل گیا پھر بھی صبر، یعنی جتنی نعمتیں اللہ رب العزت کی طرف سے اللہ رب العزت کے حکم کے اوپر صبر کرنا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، کہ یہ جو صبر کرنے والے لوگ ہیں ان کو اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت برستی ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اللہ رب العزت کی طرف سے صلوات، صلاۃ کی جمع ہے، اور اس کے متعدد معنی علماء کرام نے لکھا ہے، تمام کا خلاصہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت ان لوگوں کی بخشش فرما دیں گے۔ اور ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی میرا حکم سمجھ کے مصیبت کے اوپر صبر کرتا ہے تو میں بخشش سے گھٹ پر میں راضی نہیں ہوں گا، مطلب یہ ہے کہ میں اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کی بخشش فرما دوں گا۔ اولئک هم المہتدون، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یہ ہدایت یافتہ لوگوں کے اندر ان لوگوں کا شمار ہوگا۔ تو اس لیے آج کی اس مجلس میں آپ کے سامنے صابرین کا اجر اللہ رب العزت نے جو قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا اور مختلف احادیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس کا مختصر حساب کے سامنے بیان کیا گیا۔ مقصد یہ ہے کہ ہماری پوری زندگی جو ہے امتحان کے اندر گری ہوئی ہے، ہمیں ہر ایک قدم پہ جہاں بھی کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتا ہے، چھوٹی سے چھوٹی بھی کیوں نہ ہو، یعنی کوئی مصیبت آئی ہے، کوئی آزمائش آئی ہے، خواہ وہ چھوٹی ہو خواہ وہ بڑی ہو، خواہ زندگی کے اگلے حصے کے اندر ہو یا پچھلے حصے کے اندر، جوانی کے اندر ہو بڑھاپے کے اندر، مرد کو ہو یا عورت کو، تمام صورتوں کے اندر ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ جو آدمی صبر کریں گے تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو جو ہے جن مختلف حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدہ فرمایا انعامات کا، ان لوگوں کو وہ انعامات سے نوازیں گے۔ اس لیے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔